میرے بھائیوں، پچھلے جمعے میں نے جنت کے محلات کا حقدار کون اس پر بات ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ اسی موضوع کو مکمل کرنا ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ 4-5 آپ کو وہ خوش نصیب بتائے تھے جو جنت کے محلات کے حقدار ہیں۔ آج انشاءاللہ مزید کچھ لوگوں کا ذکر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرض نماز سے پہلے اور بعد میں اگر کوئی سنتیں پڑھتا ہے، مختلف جو مسنون ہیں وہ پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی جنت میں محل تیار کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر نماز سے پہلے اور بعد میں کچھ نوافل ادا کرتے تھے، اور جن نوافل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا انہیں ہی سنت کہا جاتا ہے، اور یہ آپ کا معمول تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کل کو جب حساب و کتاب ہوگا، فرض نمازوں میں کوئی کمی رہ گئی، لیٹ آئے، توجہ نہ کی، صحیح طریقے سے ادائیگی نہ ہوئی، کوئی کمی رہ گئی، تو اللہ ان نفلوں سے، ان سنتوں سے اس کمی کو پورا کرے گا۔ یہ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صلی فی یوم و لیلۃ 12 رکعۃ، جو ایک دن اور ایک رات 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں، ان سے پہلے اور بعد، فرمایا جو 12 رکعات پڑھتا ہے 24 گھنٹے میں، بنی لہ بیت فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ 4 قبل الظہر، اب تفصیل بتائی، وضاحت کی کہ 12 کیسے۔ 4 قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4، ورکعتین بعدہ، اور 2 اس کے بعد، یعنی ظہر کے بعد 2 رکعت، ورکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2 رکعت، ورکعتین بعد العشاء، اور عشاء کے بعد 2 رکعت، اور فرمایا ورکعتین قبل الفجر، فجر سے پہلے 2 رکعت۔ جو یہ 12 رکعت پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کر دیتا ہے، اور اللہ کا تیار کیا ہوا گھر محل جیسا ہی ہوتا، کہیں محل کا لفظ استعمال کیا، کہیں صرف گھر کا لفظ استعمال کیا، اور جس گھر کو اللہ تیار فرمائے گا وہ کوئی معمولی گھر نہیں ہوگا۔ تو یہ، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھنے والے کے لیے بھی یہی خوشخبری دی۔ چاشت کا جو وقت ہوتا ہے، سورج ذرا اوپر ہو جائے تو یہ چاشت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت بھی نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ نے جنت میں گھر تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چاشت کی 2 رکعات ہمیشہ پڑھنے کی تلقین فرمائی کہ چاشت کی 2 رکعات ضرور پڑھیں۔ چاشت کے لیے 2 رکعات کا بھی ذکر ہے اور 4 رکعات کا بھی ذکر ہے۔ اور یاد رکھیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انسان جب صبح کرتا ہے اور اس کے 360 جوڑ ہیں، انسان کے جوڑ 360 ہیں، ہر جوڑ کا صدقہ بنتا ہے جو اس کے ذمے۔ جب وہ صبح کرتا ہے تو اس کا صدقہ دے، یہ اس کے ذمے۔
اب اگر وہ چاشت کی 2 رکعت پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے 360 جو جوڑ ہیں ان کا صدقہ ہو جاتا ہے، اگر کوئی چاشت کی نماز 2 رکعت پڑھ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہی نماز ہے جس کے بارے میں صلاۃ الاوابین کہا گیا، یعنی یہی چاشت کی نماز ہے جس کو صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے۔ من صلی الضحیٰ 4، جو 4 رکعت چاشت کی پڑھتا ہے، وقبل الاولی، اور ظہر سے پہلے بھی 4 پڑھتا ہے، بنی لہ بیت فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا 2 کا بھی ذکر ہے اور 4 کا بھی ذکر ہے۔ جی 2 کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، اور یہ 4 کا ذکر آپ نے فرما کر یہ فرمایا کہ جو 4 پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر تیار کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنوانا، دیکھیں یہ شرط ہے اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دنیا کی غرض نہ ہو، کوئی اپنی شہرت نہ ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو، صرف اللہ راضی ہو جائے، مسجد بنواتا ہے۔ کیونکہ روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ مسجد کو کہا گیا کہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے اس کے بنانے کو بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، من بنا مسجدا للہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے، کا مفحصی قطات، ایک پرندے کے گھونسلے کی طرح، یعنی چھوٹی سی، پرندے کے گھونسلے کی طرح سے مراد چھوٹی سی مسجد بنوائے، فرمایا او اصغر، یا اس سے بھی چھوٹی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ اللہ کا اپنے نبی کے ذریعے وعدہ کیا ہوا ہے، اور ہم وعدے سے پھر سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کا رسول جب وہ کوئی وعدہ کرتا ہے تو وہ اس پر پورا اترتا ہے۔ لہذا مسجد بنانا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دنیا کا غرض دکھلاوا نہ ہو، صرف اللہ کی رضا مطلوب ہو، چاہے چھوٹی مسجد ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا۔ اچھا، صرف مسجد بنوانے سے ہی نہیں، بلکہ مسجد کی توسیع کرنے میں اگر کوئی مدد کرتا ہے، مسجد کی توسیع کرنے میں، تو اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ جی جو شخص پوری مسجد بنوا سکتا ہو وہ تو بہت بڑی بات ہے، اللہ اس کو توفیق دے، بڑا اجر کی بات ہے، اور اللہ کے ہاں اجر کئی گنا بڑھ بھی جاتا ہے، اور یہ نیتوں کے مطابق اللہ اجر دیتا ہے، نیتوں کے حساب سے۔ تو اسی طرح توسیع میں اگر کوئی حصہ ڈالتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے بھی یہ سعادت رکھی ہے کہ جنت میں گھر اس کا بنا دیتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یشتری هذه البقعۃ فیزیدها فی المسجد، کون ہے جو یہ ٹکڑا زمین کا خرید کر مسجد میں شامل کروا دے، وَلَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ، اگر کوئی ایسا کرے تو اس کے لیے جنت میں بھی گھر بن جائے گا، اس کے لیے جنت میں گھر تیار ہو جائے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں حضرت عثمان بن عفان، فَاشْتَرَيْتُهَا، تو میں نے وہ خرید لیا، فَزِدْتُهَا فِي الْمَسْجِدِ،
مسجد میں وہ دیکھ کر مسجد کے احاطہ میں اضافہ کروا دیا۔ تو یقینی طور پر مسجد کی توسیع میں حصہ ڈالنا یہ بھی جنت کا گھر حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اگر مکمل مسجد بنوائی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں گھر تیار کر دیتا ہے۔ 9ویں نمبر پر صف میں خالی جگہ کو پر کرنے والا، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ بڑی معمولی بات، یہی وجہ ہے کہ ہمارے ائمہ کرام ہمیشہ صفوں کو ملا کر کھڑے ہونے کی تلقین فرماتے ہیں۔ دراصل وہ آپ کے اجر میں اضافے کا باعث بنتے ہیں جو آپ کو توجہ دلاتے ہیں۔ فرمایا صف میں جو خالی جگہ پر کرتا ہے اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ صاف ظاہر ہے نماز با جماعت جب ہوتی ہے تو صفوں کا برابر کرنا اور مل کر کھڑے ہونا یہ نماز کے مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ نماز مکمل ہوتی ہی اس وقت ہے۔ ہاں جی، یہی جملہ بھی ہمارے ائمہ کرام اور عرب ائمہ کو دیکھا ہے، وہ بولتے ہیں کہ مل جاؤ، مل کر کھڑے ہو اور خالی جگہ ختم کر دو، اور یہی نماز کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ یہ جملہ بولتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کا فرمان۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من سد فرجتن رفعہ اللہ بہا درجہ، جو صف کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو بند کرتا ہے، ختم کرتا ہے، اپنا قدم اٹھا کر وہ ساتھ مل جاتا ہے۔ اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے، امام کی طرف ملنا ہے، امام کی طرف ملنا ہے، باقی لوگ پھر اس کے ساتھ ملیں، اور اگر ادھر ہے تو وہ امام کی طرف ملے گا، باقی لوگ پھر اس کے ساتھ ملیں گے۔ تو اس طرح جو خالی جگہ پر کر دیتا ہے، اپنا قدم اٹھا کر خالی جگہ پر کر دیتا ہے، رفعہ اللہ بہا درجہ، اللہ اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اپنے ہاں مرتبے اور مقام میں۔ وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ معمولی کام ہے کہ آپ نے قدم اٹھایا اور ساتھ ملا دیا اور خالی جگہ اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے پر کر دی، تو آپ کے لیے اللہ نے جنت میں گھر بنا دیا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی طرح 10ویں نمبر پر سورہ اخلاص کا 10 مرتبہ پڑھنا، یہ بھی جنت میں گھر بنانے کے لیے اللہ نے اسے بھی کافی رکھا ہے۔ دیکھیں، یہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر کوئی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھتا ہے تو اللہ اسے قرآن پڑھنے کا، پورے قرآن پڑھنے کا ثواب دے دیتا۔ یہ تو ہے، یہ اور حدیث میں آتا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ فرمایا من قرأ قل هو اللہ، جو سورہ اخلاص قل هو اللہ 10 دفعہ، من قرأ سورۃ الاخلاص، جو سورہ اخلاص پڑھتا ہے، فرمایا حتی یختمھا 10 مرات، یہاں تک کہ اسے 10 مرتبہ پڑھ کے مکمل کرتا ہے، فرمایا بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا۔ دیکھیں، گھر بنانا بھی ذکر آتا ہے، یہاں محل بنا دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ محل بہت بڑے احاطے میں بنایا جاتا ہے۔ یقیناً سورہ قل هو اللہ جو ہے اس کی بڑی شان ہے۔ اس کو 10 مرتبہ پڑھنے سے صبح شام کسی وقت بھی آپ پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے جنت میں محل بنا دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے تب میں تو اس سے بھی زیادہ دفعہ پڑھوں گا۔ یعنی ان کو جذبہ تھا، ان کا شوق تھا کہ جنت میں میرے محل تیار۔ فرمانے لگے تب تو میں اس سے بھی زیادہ دفعہ پڑھوں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ اکثر و اطیب، اللہ بھی زیادہ دے گا اور زیادہ پاک ہے اللہ تبارک و تعالی، وہ آپ کو زیادہ دے گا، اس سے زیادہ دے گا۔ اسی طرح ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص مسجد قباء میں امامت کرواتے تھے، ایک صحابی۔ تو ان کی عادت تھی کہ ہر سورت سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ہر دفعہ یہ کرتے ہیں، کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ بعض اوقات ہمیں جلدی ہوتی ہے تو آپ نہ بھی کیا کریں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ہم نے انہیں کہا بھی ہے لیکن یہ باز نہیں آتے، ہر سورت سے پہلے سورہ قل هو اللہ ضرور پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ما یمنعک ان تفعل ما یأمرک اصحابک، تیرے ساتھی جو کہتے ہیں تجھے کہ رہنے دیا کر تو کیوں نہیں مانتا؟ وما یحملک علی لزوم هذه السورہ، آخر کیوں تم نے اس سورت کو لازم پکڑا ہوا ہے؟ فی کل رکعہ، ہر رکعت میں تم اسے پڑھتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ انی احبھا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس میں اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا حبک ایاہ ادخلک الجنہ، تیری اس سورت سے محبت ہی تجھے جنت میں داخل کر دے، اس سورت سے محبت ہی تجھے جنت میں داخل کروا دے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ انسان سورہ اخلاص سے محبت رکھے اور اپنی نماز کے ہر رکعت میں اس کو پڑھتا رہے، اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اسی طرح 11ویں نمبر پر جھگڑے سے اجتناب کرنا، جھگڑے سے بچنا، کوشش کرنا۔ اللہ کا بھی فرمان ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن سب بھائی بھائی ہوتے ہیں، اور فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں، یہ سب ایک دوسرے کے بھائی دوست ہوتے ہیں۔ یہ بات ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے اور آپس میں جھگڑے اور فساد کے معاملات کو سے باز آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے ادنا مقام پر ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، لمن ترک المراء، جو جھگڑے کو چھوڑ دے، وَإِن كَانَ مُحِقًّا، اگرچہ وہ حق پر بھی کیوں نہ ہو، حق پر ہے، وہ اپنے حق لینے کے لیے جھگڑا کر رہا تھا، اگلے سے کہہ رہا تھا کہ میرا حق مجھے دو، اور آگے حق دینے کی بجائے اس نے لڑائی کی ہے، تو یہ لڑائی کو اس لیے چھوڑ دے کہ میرا حق تو ہے لیکن جھگڑا ختم کرنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ تو جو شخص اپنا حق جھگڑا ختم کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ عموماً لوگ اپنی انا میں آ کر پھر بعض اوقات تو حق بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے جھگڑتے ہیں، اور زیادہ تر اپنے حق کے لیے جھگڑتے ہیں لیکن جھگڑا ختم نہیں کرتے، جبکہ اگر وہ جھگڑا حق چھوڑ کر، دیکھیں اللہ کسی اور جگہ سے آپ کو اتنا دے دے گا، اگر آپ یہ حق چھوڑیں گے اللہ کہیں اور سے آپ کو دے دے گا۔ تو آپ اگر جھگڑا چھوڑتے ہیں، جھگڑا ختم کرتے ہیں حق چھوڑ کر، تو یقیناً اللہ کے ہاں آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے۔ 12ویں نمبر پر
میں آپ کو وہ لوگ بتا رہا ہوں جو جنت میں محلات کے حقدار ہیں۔ احادیث کی روشنی میں جو لوگ جنت کے محلات کے حقدار ہیں، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں ایک ایک کر۔ 12ویں نمبر پر مذاق میں بھی جھوٹ سے بچنے والا، یعنی جھوٹ سے بچتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں مذاق میں اگر جھوٹ بول لیا تو کوئی حرج نہیں۔ ہمارے ہاں عموماً لطیفے سنانے کا بڑا رواج ہے، اور لطیفے سارے جھوٹ ہوتے ہیں، اکثر جھوٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لطیفہ بنتا ہی اس وقت ہے جب جھوٹ کو آپ بولیں گے تو وہ ہنسانے والی بات ہوگی۔ تو مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے بچتا ہے، اس کے لیے بھی جنت میں محل کی خوشخبری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتے ہیں، فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے ایک ادنا مقام پر، دیکھیں اللہ کی دین ہے، اللہ نے جنت کے مرتبے بنائے ہوئے، ایک ادنا درجہ ہے، ایک درمیانہ درجہ ہے، اور ایک اعلیٰ درجہ۔ اچھا، مختلف لوگوں کے لیے مختلف جگہوں پر ہے جنت ہی میں، لیکن مختلف، دیکھیں سوسائٹیاں ہیں، ایک سوسائٹی ہے بہت اعلیٰ اور ایک سوسائٹی ہے ذرا نسبتاً کم، تو اللہ نے جنت میں یہ مرتبے بنائے ہوئے۔ تو یہاں فرمایا کہ جو شخص مزاح یعنی مذاق میں بھی جھوٹ سے بچتا ہے، اس کے لیے انا زعیم ببیت، میں گارنٹی دیتا ہوں اس گھر کی، اس شخص کے لیے جو ترک المراء وان کان محقا، کہ جو جھگڑے کو ختم کرے اگرچہ وہ حق پر ہے، جو ابھی میں نے ذکر کیا تھا، وبیت فی وسط الجنہ، اور جنت کے درمیان میں گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو جھوٹ کو چھوڑ دے اور اگرچہ وہ مذاق بھی کر رہا ہو پھر بھی جھوٹ نہ بولے، یعنی مذاق میں بھی جھوٹ سے بچے، تو اس کے لیے جنت کے وسطی علاقے میں محل کی، ایک گھر کی اسے گارنٹی دیتا ہوں۔ یعنی لڑائی کو چھوڑنے والے کے لیے ادنا جگہ پر جنت میں گھر کی گارنٹی ہے، اور جو جھوٹ کو چھوڑتا ہے اور مذاق میں بھی نہیں بولتا، اس کے لیے جنت کے وسط میں درمیانی حصے میں گھر کی گارنٹی ہے۔ اسی طرح 13ویں نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق سے پیش آنے والا، اس کے لیے بھی اللہ جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، ترازو میں جن جن اعمال کو رکھا جائے گا ان میں جو سب سے بھاری عمل ہوگا وہ حسن اخلاق کا ہوگا۔ حسن اخلاق، اچھے اخلاق سے پیش آنا، آپ کا بولنے کا طریقہ دوسرے کے ساتھ اچھا ہے، معاملات کرنے کا، لین دین کا اچھا اخلاق اپناتے ہیں، تو فرمایا وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغَ بِهِ دَرَجَةً صَاحِبَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، جو اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے وہ نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، نمازیں فرض تو سب نے پڑھنی ہے، وہ تو فرض ہیں، نفلی نمازیں پڑھنے والا اور نفلی روزے رکھنے والے کے سے بھی بہتر ہے جو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑ کر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے گا، نہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، تو یقیناً یہ اچھے اخلاق کا جو درجہ اور مقام ہے بہت اعلیٰ ہے اللہ کے ہاں۔ اور فرمایا اس کے بعد وَأَنَا زَعِيمٌ، میں گارنٹی دیتا ہوں بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، جنت کے اعلیٰ مقام میں ایک گھر کی، لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق اچھے۔ دیکھ لیں جنت کے
आला मकाम में एक घर की गारंटी मिल रही है, और ये अल्लाह के नबी की दी हुई गारंटी है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं फरमाते, जो अल्लाह की तरफ से उन्हें वही होती है वो वही बात बयान फरमाते। गोया ये अल्लाह की गारंटी, अल्लाह की दी हुई गारंटी है कि जो शख्स अपने अखलाक को अच्छा करे। बहुत दफ़ा देखते हैं, हम सुनते हैं लोगों से, फलां शख्स बड़ा नेक है लेकिन ज़ुबान का बड़ा सख्त है, ज़ुबान का बड़ा सख्त है, कोई मातहत उससे राज़ी नहीं है, हर एक के साथ बदतमीज़ी के साथ बोलता है। तो उसकी नेकी का क्या फ़ायदा? नेकी उसे हुस्न अखलाक पर आमादा करे, ये बहुत ज़रूरी है। याद रखें, वो नेकी नेकी नहीं जो इंसान को नफ़रत दिलाने वाला बंदा बना दे। नेकी करने के बावजूद लोग उससे नफ़रत करें इस वजह से कि वो बदअखलाक है, तो ये नेकी का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए अल्लाह से ये हमेशा दुआ किया करें कि अल्लाह हमें जहाँ नेकी की तौफीक दे, हमारे अखलाक को भी अच्छा बना दे, ये बहुत ज़रूरी। इसी तरह फरमाया मुसलमानों की जमात में शामिल रहना, ये भी बहुत ज़रूरी है। मुसलमानों की जमात में शामिल रहना यानी क्या मतलब? अब ये नहीं है कि जो बड़ी बड़ी जमातें बनी हुई हैं फला 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 उनमें से किसी एक के साथ अटैच होना नहीं। ज़रूरी ये है कि आप एक अमीर की अमारत में आ जाएं, चाहे वो मस्जिद का अमीर हो। आप नमाज पढ़ने आते हैं, मिलते हैं आपस में एक दूसरे को, और कोई प्रोग्राम होता है उसमें शरीक होते हैं, मस्जिद के अंदर कोई इंतज़ाम किया जा रहा है उसमें हर लिहाज से शरीक होते हैं, और यानी अलग ज़िंदगी गुजारना ये दुरुस्त नहीं कि किसी से कोई वास्ता नहीं, बल्कि एक अमीर जमात जो भी है किसी एक को छोटे लेवल पर मस्जिद का अमीर समझ लें, ये ज़रूर अटैच रहना चाहिए। ये इज्तिमाई ज़िंदगी जो है ये शरीयत ने इसको लाजिम करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरकेबाजी में मत पड़ो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अलैकुम बिल जमाअह, जमाअत को लाजिम पकड़ो, व इय्याकुम वल फुरक़ा, और तफरकाबाजी से बचो। फ़इन्न शैतान मअल वाहिद, याद रखो जब अकेला होता है तो उसके साथ शैतान होता है। वहुवा मिनल इस्नैन अबअद, और जब दो हो जाते हैं तो शैतान दूर हो जाता है। और फरमाया व अना आमुरुकुम बिखम्सिन, मैं तुम्हें 5 बातों का हुक्म देता हूँ। अमरनिल्लाहु बिहिन्ना, अल्लाह ने मुझे इनका हुक्म दिया है। अस्समउ वत्ताअ, कि अमीर जो भी मुकर्रर है उसकी सुनो और उसकी मानो, सुनना और मानना। वल जिहाद, और जब अल्लाह के रास्ते में जिहाद का वक़्त आए तो जिहाद का हुक्म देता हूँ। वल हिजरा, और अल्लाह के दीन के लिए इलाका छोड़ना पड़े, हिजरत करनी पड़े तो मैं हिजरत का हुक्म देता हूँ। वल जमाआ, और जमाती ज़िंदगी अपनाने का हुक्म देता हूँ। ये 5 बातें हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है इनका। फ़इन्नहु मन फ़ारक़ल जमाअह, याद रखें जो जमात से अलग होता है, कीदा शिब्रिन, एक बालिश्त यानी मामूली सा भी अगर वो जमात से अलग होता है, खलअ रिबक़तल इस्लाम मिन उनुक़िह, उसने अपनी गर्दन से इस्लाम का जो पाबंदी थी वो ख़त्म कर दी। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। इसलिए इज्तिमाई ज़िंदगी में आप अगर रहेंगे तो अल्लाह आपके लिए जन्नत में घर बना देगा। इसी तरह 15वें नंबर पर मरीज़ की इयादत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन आदा मरीज़न नादा मुनादी मिनस समा, जो किसी मरीज़ की इयादत को जाता है, आसमान से मुनादी करने वाला एक मुनादी लगाता है कि तिब्ता व तब ममशाक, तुझे अल्लाह खुशहाली नसीब करे
اور تیرا چلنا بھی بہت اچھا ہے، چل کر جانا۔ وَتَبَوَّأْتَ مَنْزِلًا فِي الْجَنَّةِ، تو نے جنت میں اپنا ایک گھر بنا دیا۔ یہی بات اللہ کے نبی نے جو کسی مسلمان کو ملنے کے لیے جاتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، نیک آدمی ہے، میں اسے ملنے جا رہا ہوں، کوئی دنیا کی غرض نہیں ہے، اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ فرمائے کہ جب بھی کوئی زیارت کرتا ہے اپنے بھائی کی، جا کر ملتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے طبتا، تو خوشحال ہو، وطاب ممشق، تیرا چلنا بھی اچھا ہے، اور تو نے جنت میں ایک گھر حاصل کر لیا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو جنات کے محلات میں سے کسی ایک محل کا حقدار بنائے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔